بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ وقت کی گود میں چھپا ہوا وہ سنہری راز جو صدیوں سے انسان کی تمناؤں کا محور رہا ہے، آج پھر عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی جنگ کا سبب بن رہا ہے۔ چین، وہ قدیم تہذیب جس نے کبھی ریشم کی راہوں سے دنیا کو جوڑا، اب خاموشی سے سونے کی چمکدار زنجیروں میں اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہا ہے۔ جہاں مغرب کے کاغذی نوٹوں کی شان و شوکت لرز رہی ہے، وہاں مشرق کا یہ دیو کا ملک اپنے سینے میں لاکھوں ٹن سونے کی چمک سنبھالے ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہ محض دھات کا ذخیرہ نہیں، بلکہ آزادی، خود مختاری، آنے والے طوفانوں سے بچاؤ کی ایک عظیم حکمت عملی ہے۔ چین سونے کے ذخائر کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ اسے ہولڈنگ یا جمع کرنے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر 2023 سے 2026 تک بہت زیادہ نمایاں رہا ہے، جہاں چین کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنا مسلسل ماہانہ بنیاد پر سونا خرید رہا ہے۔ جنوری 2026 تک چین کے سونے کے ذخائر تقریباً 2300 ٹن سے 2400 ٹن تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ یہ اصل مقدار اس سے کہیں زیادہ یعنی 5000 ٹن یا اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، چینی ڈالر پر انحصار کم کرنا، ڈی ڈالرائزیشن کرنا، چین دنیا کا سب سے بڑا امریکی ڈالر کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ ماضی میں اس نے امریکی ٹریجری بانڈز میں اربوں ڈالر لگائے، لیکن اب وہ انہیں کم کر کے سونے کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کی اگر بات کریں، بریک کی پابندیاں، جیسے روس پر لگی پابندیاں، اس سے سبق سیکھتے ہوئے چین چاہتا ہے اس کے ذخائر کو کسی ملک کی طرف سے منجمد نہ کیا جا سکے۔ ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے۔ فراخ زر اور امریکی معیشت کے مسائل جیسے بڑھتا ہوا قرضہ سے تحفظ چاہتا ہے۔ سونا ایک غیر سیاسی اثاثہ ہے جو ہر حال میں اپنی قدر کو برقرار رکھتا ہے۔ بین الاقوامی ذخائر کی تنوع کاری کی اگر وجہ ہے، مرکزی بینکوں کے لیے سونا ایک محفوظ اور مستحکم اثاثہ ہے۔ عالمی سطح پر جیو پولیٹیکل تنازع جیسے امریکہ چین تجارتی جنگ، مشرق وسطیٰ کی جنگ اور یوکرین تنازع بڑھنے سے مرکزی بینک سونے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ چین اس رجحان کی قیادت کر رہا ہے۔ 2025 میں مرکزی بینکوں نے سینکڑوں ٹن سونا خریدا۔ چین کا ہدف یہ ہے کہ اس کے ذخائر میں سونے کا تناسب تقریباً 7 سے 8% تک ہو جائے، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک تقریباً امریکہ میں 78% سے کم ہے۔ یوان کی عالمی حیثیت بڑھانا اور مستقبل کی تیاری کرنا۔ چین چاہتا ہے کہ اس کی کرنسی یوان عالمی تجارت اور ذخائر میں زیادہ استعمال ہو۔ سونے کے بڑھتے ہوئے ذخائر سے یوان کی اعتماد اور مستحکم حیثیت بڑھتی ہے۔ شنگھائی گولڈ چین کو عالمی سطح پر فروغ دے کر چین سونے کی قیمتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ڈالر کی بجائے یوان میں ٹریڈنگ کرنا۔ طویل مدتی ہے کہ ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کیا جائے۔ معاشی اور جیو پولیٹیکل کی غیر چینی صورتحال سے بچنا ہے۔ امریکہ چین تجارتی جنگ، ٹرمپ انتظامیہ کے ٹیرف اور ممکنہ اقتصادی گزارش سے تحفظ چاہتا ہے۔ سونا بحران کے وقت قدر میں اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ 2025 میں سونے کی قیمت 4000 فی اونس سے اوپر گئی۔ چین دنیا کا سب سے بڑا سونے کا پروڈیوسر بھی ہے، اور نئی دریافتیں جیسے زیر زمین سمندر، شمالی مشرقی علاقوں میں 1000 ٹن سونا سے اسے مزید تقویت ملتی ہے۔ اس سے اور مزید وجوہات میں ڈالر سے آزادی چاہنا، امریکی پابندیوں سے بچاؤ، ٹریجری بانڈ کم کرنا سب سے اہم وجہ ہے۔ ذخائر کی تنوع کاری بھی ایک وجہ ہے۔ سونے کو ڈالر، یورو وغیرہ کے ساتھ متوازن کرنا طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یوان کی عالمی حیثیت، سونے سے کرنسی کی ساکھ بڑھانا، مستقبل کی تیاری کرنا، غیر یقینی معاشی حالات، تجارتی جنگ، فراخ زر،
جیو پولیٹیکل رسک سے بچنا ہے۔ عالمی رجحان، دیگر مرکزی بینک بھی سونا خرید رہے ہیں۔ روس، انڈیا، ترکی، چین ان کی قیادت کر رہا ہے۔ چین کا سونا جمع کرنا کوئی عارضی اقدام نہیں بلکہ ایک طویل مدتی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ نہ صرف معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں چین کی پوزیشن مضبوط کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رجحان 2026 اس کے بعد بھی جاری رہے گا، جس سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ اگر چین کے ذخائر کے تازہ ترین اعداد و شمار کی بات کریں، پیپل بینک آف چائنا کے مطابق جاری کردہ سرکاری ڈیٹا ورلڈ گولڈ کونسل کے تجزیے پر مبنی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار 2025 کے مطابق کل سونے کے ذخائر 2306 ٹن ہیں اور ورلڈ گولڈ کونسل کے انداز کے مطابق یہ 2330 ٹن تھے، اور دسمبر میں مزید 0.9 ٹن کا اضافہ ہوا۔ قیمت کے لحاظ سے اس کی قدر تقریباً 319 بلین سے زیادہ ہے۔ کل ذخائر میں سونے کے تناسب کی بات کریں یہ تقریباً 8.5% تک جا پہنچا ہے۔ یہ 2025 کے دوران بڑھ کر اس سطح تک پہنچا ہے جبکہ پہلے یہ 5 سے 7% کے درمیان تھا۔ چائنا نے خریداری کا رجحان برقرار رکھا ہے۔ اس نے مسلسل 14 مہینوں تک نومبر 2024 سے دسمبر 2025 تک سونا خریدا ہے۔ دسمبر 2025 میں اضافہ 30,000 اونس یعنی تقریباً 0.9 ٹن تھا۔ پورے سال میں کل اضافہ 2025 تقریباً 27 ٹن سونا خریدا گیا۔ یہ سرکاری طور پر رپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ 2026 میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ جیو پولیٹیکل رسک، ڈالر سے آزادی اور معاشی تحفظ کی حکمت عملی ابھی بھی جاری ہے۔ موازنہ اور اہمیت کی بات کریں، چین دنیا کے سب سے بڑے مرکزی بینکوں میں سونے کے ذخائر کے لحاظ سے چوتھے یا 5ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ سب سے آگے ہے تقریباً 8,183 ٹن کے ساتھ۔ سونے کا تناسب اب بھی ترقی یافتہ ممالک سے کم ہے۔ امریکہ میں 70%، جرمنی میں 70% ہے۔ اس لیے PBOC مزید خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ غیر سرکاری تخمینوں کے مطابق جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے اصل ذخائر 5,000 ٹن سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بشمول غیر رپورٹڈ یا دیگر اداروں کے ذرائع کے مطابق، لیکن سرکاری اعداد و شمار ہی معتبر ہیں۔ چین کا یہ صنعتی سفر اب بھی جاری ہے، جہاں ہر رنگ سونا نہ صرف معاشی ڈھال ہے بلکہ ایک نئی عالمی ترتیب کا آئینہ بھی۔ جب طریق اور اوراق پلٹے گئے تو یہ دور یاد کیا جائے گا کہ ایک عظیم ملک نے کاغذ کی بجائے سونے کو اپنا سہارا بنایا، اسی سہارے سے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ مستقبل کی راہ ہموار کی۔ سونا جو کبھی محض زیور تھا، آج چین کے ہاتھوں میں ایک طاقتور ہتھیار بن چکا ہے، اور یہ ہتھیار شاید کل کی دنیا کو بتانے والا ہو کہ طاقت کی اثر چابی اب بھی زمین کی گود میں چمکتی ہے، نہ کہ بینکوں کے کھاتوں میں۔